جو امینڈمنٹ ہے اس میں تو یہ واضح ہے کہ چیف جسٹس الگ ہوں گے اور کانسٹیٹیوشنل بینچز کو الگ لوگ ہی ہیڈ کریں گے، تو وہ تو آئی تھنک آپس میں کنیکٹڈ ہی نہیں ہوں گے. نہیں ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، ایک فرد بھی ہو ایک فرد سکتا بھی ہے. ہو سکتا ہے، مگر اس سے پروویژن رکھنے سے آپ نے ساری جو سٹرکچر تھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا اس کو ڈسٹرب کر دیا کہ دیکھیں ایک سی جے پی کو پہلے کون نامینیٹ کرتا تھا؟ بائی آپریشن آف کانسٹیٹیوشن سینئر موسٹ بندے نے اپوائنٹ ہونا تھا. اب آپ نے کیا 12 رکنی بندوں کے ہاتھ دے دیے. جو 12 رکنی بندے ڈیلیبریٹ کس پہ کریں گے؟ وہ پارٹی لائن ٹو کریں گے کہ پارٹی کے مفاد میں کون ہوگا. اب دیکھیں بنیادی طور پہ جتنی لٹیگیشن ہوتی ہے آرٹیکل 199 کی یا 184(3) کی، جتنی پبلک انٹرسٹ بیس لٹیگیشن ہے وہ کس کے اگینسٹ ہوتی ہے؟ وہ حکومت وقت کے اگینسٹ ہوتی ہے. اگر حکومت وقت جس کے خلاف کیسز آنے ہیں اسی نے ججز پک اینڈ چوز کر کے بینچز بھی بنانے ہیں، اسی نے چیف جسٹس آف پاکستان بھی الیکٹ کرنا ہے، تو پھر انصاف کدھر جائے گا؟ اچھا، اب آپ کو لگتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، یا افریدی صاحب کے بارے میں نون کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، تو کیا یہ پک اینڈ چوز کا سسٹم نظر آ رہا ہے؟ منیب اختر صاحب تو کسی ریس کا حصہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. میں تو پھر اسی آرگومنٹ پہ آؤں گا، یہ آج کوئی بعید نہیں ہے یہ منصور علی شاہ صاحب کو بھی لگا دیں. دیکھیں فرق اس سے نہیں پڑے گا کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان سے پاورز لے کے کہیں اور پاک کر دے دی دی گئی ہیں کہ جب آپ نمبر 2 یا 3 کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ لگا دیں گے، اصل پاور تو وہ ایکسرسائز کر رہے ہوں گے کہ وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے. بینچز مختلف کانسٹیٹیوٹ کر دیے، گورنمنٹ نے سپوز 3 بینچز بنا دیے کانسٹیٹیوشنل بینچز. اب ریزرو سیٹ کی کنٹیمپٹ کا فیصلہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ڈیسائیڈ کرے گا، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ کے کدھر جائے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، آپ اگر مجھے سمجھا سکیں ٹیکنیکلی کہ اکارڈنگ ٹو امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے الگ نامینیشن ہوگی. نہیں، نامینیشن سے مراد جو ہیڈ کر رہا ہوگا وہ چیف جسٹس ان کو آرڈر نہیں کر سکتے. ہوگا. یہی تو انہوں نے کیا ہے. انہوں نے ورنہ دیکھیں پہلے کیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ انڈر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو امینڈ کیا تھا 3 ججز کا اختیار تھا، وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یہ کیس فلاں بینچ سنے گا. اب آلریڈی بینچز بھی گورنمنٹ بنائے گی، جو گورنمنٹ کی جو سلیکٹڈ کمیٹی ہے 12 رکنی جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہوں. جب انہوں نے بینچز بنانے ہیں اور آپ نے مرضی کا بندہ پک کر کے آپ اسی کا ہیڈ لگائیں گے تو پھر کس طرح کا انصاف پہ تو پھر بہت سارے اعتراضات سوالات تو اٹھیں. اس کا مطلب پھر یہ سمجھا جائے کہ یہ جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ اسی وجہ سے کر رہی ہے کہ ڈیسیجن جو ہونا ہے وہ تو حکومت ذہن میں بنا چکی ہوگی. اور دوسرا یہ ڈیسیجن دیکھیں نا ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے، ایک عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے، تو ایسے حملے کا کم از کم پی ٹی آئی حصہ نہیں بنے گی. لیکن اس حوالے سے ایک ریزرویشن نہیں موجود تھی پارٹی کے اندر کہ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں کمیٹی کا حصہ بننا چاہیے، کچھ لوگوں کی رائے تھی نہیں بننا چاہیے. ہاں جی یہ بالکل تھی. انہیں وہ بیسیکلی رائے یہ ہے نا کہ جی ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے کہ ایک امینڈمنٹ والے پروسیس میں بھی تو پی ٹی آئی نے پارٹیسپیٹ کیا، بینگ ممبر ہم نے اس کی مخالفت کی، تو ہمیں وہاں بھی جا کے کمیٹی میں اس کو پرزور مخالفت یا سپورٹ کرنی چاہیے. مگر اس سے ایک بڑی آرگومنٹ ہے، بڑی آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ پروسیس کی لیجٹمیسی کو تقویت دیں گے جب آپ اس پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھ جائیں گے. دیکھیں پی ٹی آئی کو ججز کی پک اینڈ چوز میں نہیں بیٹھی ہوئی کہ ہمیں ہے کہ جی آپ نمبر 1 کو لگا دیں تو ہم خوش ہیں. یہ مسئلہ نہیں، ہمارا مقصد اوور آل امینڈمنٹ سے ہے کہ مسئلہ یہ امینڈمنٹ اتنی ڈیپ روٹڈ ہے کہ یہ عدلیہ کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے جا رہی ہے، تو کم از کم اس میں ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے. اچھا، لیکن اب پھر اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیونکہ اب پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پہ پروٹیسٹ کریں گے، لیکن ایک تو یہ کہ وہ کس طرح کا پروٹیسٹ ہوگا، اسٹریٹس پہ ہوگا یا پارلیمنٹ کے اندر ہوگا کیونکہ کمیٹیوں میں تو آپ جا نہیں رہے. سیکنڈلی یہ کہ اس کے لیے اگر اس کے خلاف جاتے بھی ہیں کورٹ میں درخواست لے کے تو اب قانون تو شاید نہیں بدل سکے گا. دیکھیں آپ کی 21ویں ترمیم 18ویں ترمیم عدالتوں میں چیلنج ہوئی تھی اور ویل اسٹیبلش قانون ہے کہ آئینی ترمیم چیلنج ہو سکتی ہے اور مختلف لائرز باڈیز بھی چیلنج کرنے جا رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی چیلنج کریں گی اور اسی عدلیہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. دیکھیں یہ ہمارے سے زیادہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس قوم کا مسئلہ ہے، اس قوم کی آزادی کا مسئلہ ہے. اگر آج اس قوم کی آزادی سلب ہو رہی ہے، قوم اس کے لیے نہیں کھڑی ہوتی تو قوم کا نقصان ہے. ہم نے تو اس ایشو کو اجاگر کرنا ہے. ہم اپنی طاقت میں جتنا لڑ سکتے تھے، جتنا اس ایشو کو پروپیگیٹ کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. اب یہ پوری سوسائٹی کا اس میں کردار ہے اور انہیں اسٹیپ اپ کرنا چاہیے. اچھا، خان صاحب کے حوالے سے اس وقت کیا خبر ہے؟ ان سے رابطہ اس حوالے سے ہو سکا، نہیں ہو سکا؟ ابھی کوئی رابطہ نہیں جی. اس آخری میٹنگ کے بعد رابطہ منقطع ہے اور جو گورنمنٹ کی انٹینشن نظر آ رہی ہے جس طرح سے آج خان صاحب کی بہنوں کا کیس لگا ہوا تھا، ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا، 25 ڈیٹ ہو گئی، تو یہ میکسیمم پاسبل ڈیلے کریں گے کہ خان صاحب سے نہ ان کی فیملی کا رابطہ ہو سکے نہ لائرز کا ہو سکے تاکہ ایک کنفیوژن کی صورتحال بنے. مگر اس میں پارٹی پہ اب بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود
دلیری سے فیصلے کریں، خان صاحب کے ویژن کے مطابق کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ والی بھی سازش ناکام ہوگی۔ اچھا، لیکن اب گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ بھی ریزرویشنز ہیں کہ کیا وہ لیڈ کریں گے، کیونکہ ان کے جو ڈیسیجنز ہیں اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا آ رہا ہے پارٹی میں بھی، کے پی کے میں بھی، تو کیا ان کو لیڈنگ، کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم ملک گیر تحریک چلائیں گے، اس پر احتجاج کریں گے، تو پارٹی اون کرے گی اسے یا ان کو گائیڈ کرے گی کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پارٹی کا ڈیسیجن میکنگ فورم کور کمیٹی موجود ہے۔ کور کمیٹی ایک ایسی کمیٹی ہے جو خان صاحب خود سلیکٹ کر کے گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں کہا ہے کہ ڈیلیبریشن کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں، تو کور میں جو ایشوز آئیں گے بائی میجورٹی ڈیسائیڈ ہوں گے اور پھر وہی آگے امپلیمنٹ ہوں گے۔ نہیں، لیکن کور کمیٹی کیا ان کو گائیڈ کر سکتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی مختلف ڈیسیجنز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے رہے؟ نہیں، دیکھیں، جو احتجاج کی جس طرح سے کال تھی وہ خان صاحب نے دی تھی، جو خان صاحب کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز آ جائیں تو وہ کور سب نے فالو کرنی ہے، پھر تو اس میں ادر وائز کوئی آپشن بچتا نہیں ہے نا۔ مگر اب جس طرح سے ایک پیریڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہفتہ 10 دن ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں اور شاید ملاقات نہ ہو، گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ کسی طرح سے رابطہ نہ ہو، تو یہ سارے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ یہ کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ سے ہوں گے۔ ٹھیک، آپ کی کمیٹیاں جو بنائی گئی ہیں وہ کریں گی۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب۔